أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں میں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ انعام 7واں پارہ 7ویں پارے کی 7ویں رکوع کی آخر کی آیتیں ہیں اور چند آیتیں 8ویں رکوع کی شروع کی آیتیں. اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشرکین مکہ کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے تورات ہوتی، اسی طریقے سے آپ پر کاغذوں کے اندر لکھی ہوئی پوری کی پوری کتاب کیوں نہیں ہوتی؟ اگر پوری کتاب لکھی ہوئی کاغذوں میں آسمان سے اترتی تو ہم مانتے کہ آپ نبی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی باتوں کا جواب دیا ہے اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. اور اگر ہم اتار دیتے آپ پر لکھی ہوئی کاغذوں کے اندر، اگر ہم کاغذوں کے اندر لکھی ہوا کچھ اتار دیتے، ایسی کتاب اتار دیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کر بھی دیکھ لیتے کہ ہاں
واقعی یہ کوئی خواب خیال نہیں ہے، یہ آسمان سے اتری ہوئی پوری کی پوری کتاب لکھی ہوئی ہے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو یہی کفار، یہی کافرین، یہی اللہ کے نافرمان کہتے کہ یہ تو سر ہی جادو ہے۔ جب انہوں نے اس قرآن پاک کی آیتوں کو، اللہ کے اس کلام کو جو آپ ان کو پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ جادو بتلاتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں۔ اگر ہم آسمان سے پوری کی پوری کتاب بھی نازل کر دیتے، اگر انہی کی فرمائش کے مطابق ہم لکھا ہوا کاغذوں کے اندر اتارتے ہیں، تو میرے محبوب یہ اس کو بھی جادو کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور یہ صرف امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں، بلکہ جتنے پیغمبر اور جتنے نبی اور جتنے رسول آئے، جب انہوں نے حق کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور ان بچھڑے ہوئے اللہ کے بندوں کو جب اللہ کی طرف انہوں نے بلایا، تو ان کے قوم کے لوگ جادوگر کہنے لگے۔ ہاں، یہ مشرکین مکہ اگر آپ سے جادوگر کہتے ہیں، اگر قرآن پاک کو یہ جادو کہتے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے نبیوں کے لوگوں نے، نبیوں کی قوموں نے، نبیوں کی امتیوں نے، انہوں نے بھی جادو کہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو فرعون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر جیسے ہی اس عصا کو زمین پر ڈالا، اژدہا بن گیا، وہ اس کو جادو سمجھنے لگا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون بالا خانے کے نیچے ہیں، اور وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر آئے تھے، وہ سب اوپر ہیں، اور انہوں نے رسیوں کو نیچے ڈالا، اور اپنے جادو کے زور سے جب ان پر جادو چلایا تو وہ سانپ بن گئے، سانپ بن کر رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر گھبرانے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے نبی، میرے رسول، اے کلیم اللہ، گھبراتا کیوں ہے، ڈرتا کیوں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیرے ہاتھ میں جو یہ عصا ہے، اس کو زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عصے کو زمین پر ڈالا، اتنا بڑا اژدہا بنا، اتنا بڑا اژدہا بنا کہ جتنے بھی سانپ رینگ رہے تھے جادو کے بنائے ہوئے، وہ سارے کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اور لکھا ہوا کہ جادوگروں نے جب یہ معاملہ دیکھا سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، یہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں، یہ تو اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول معلوم ہوتے ہیں، اور ان کا بنایا ہوا یہ اژدہا کوئی جادو نہیں، یہ تو ان کا معجزہ معلوم ہوتا ہے، جادو کا بنایا ہوا سانپ کسی کو ڈستا نہیں، یہ تو سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے کے لوگوں نے بھی نبیوں کو جادوگر کہا، اے اللہ کے نبی، اگر یہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں، اور آپ ان کی فرمائش کی پرواہ نہ کریں، جیسی یہ فرمائش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ آسمان سے پوری کی پوری کتاب لکھی ہوئی کیوں نہیں
اگر ایسا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ ہی تھے، اللہ نے آپ ہی کو رسالت دی، اگر رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ اگر کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوا، کیوں نہیں آیا ہم پر کوئی فرشتہ، ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے فرشتے کو رسالت کیوں نہیں دی؟ اگر رسول ہی بناتا تھا، نبی ہی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، میرے محبوب آپ ان لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجئے، ان لوگوں کو بتلا دیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بھیجا اور فرمایا جاؤ میرے محبوب کو یہ آیتیں پڑھ کر سناؤ، اس وحی کو نازل کرو۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم کسی فرشتے کو اتار دیتے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو اتار دیتے، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور جب اس فرشتے کو یہ دیکھتے سارا کا سارا کام ہی ختم ہو جاتا۔ کسی کے اندر فرشتے کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، فرشتے کی اصل کیفیت، فرشتے کی اصل صورت دیکھ نہیں سکتے۔ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تو آپ نے بھی صرف 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، ورنہ وہ انسانی ہی شکل میں آتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو فرمائش کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، اگر یہ فرشتے کو دیکھ لیتے تو ان کا تو وہیں کہ وہیں دم نکل جاتا، معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ ثم لا ينظرون، اور پھر یہ ان کو کوئی مہلت نہیں ملتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا، اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے اور چلو اگر ہم ان کی بات کو پورا ہی کر دیتے، اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے رسول بنا کر، اگر ہم کسی فرشتے کو رسالت دے کر بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا، تو ہم اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجتے، وہ بھی انسان ہوتا، انسان جیسا ہوتا۔ وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر ہم ان کو اسی شعبے میں ڈال دیتے ہیں جس میں کہ یہ شعبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جب یہ آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، جب یہ آپ کی نبوت کو قبول نہیں کر رہے، جب یہ آپ کی رسالت کو قبول نہیں کر رہے، تو وہ بھی انسان جیسا ہوتا تو یہ اس کو کیسے قبول کر لیتے؟ اور اگر ہم اصلی شکل میں اس کو بھیجتے تو یہ تو دیکھ کر ہی ختم ہو جاتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے محبوب اگر یہ آپ کا استہزاء کرتے ہیں یا اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو تحقیق کے آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کا بھی استہزاء کیا گیا ہے، ان کے لوگوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے، ان کے امتیوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ، بس ان لوگوں کو گھیر لے گی وہ بات جس کے ذریعے یہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا بس ان لوگوں کو جو استہزاء کیا کرتے ہیں گھیرے میں لے لے گی وہ بات
جس کے ذریعے استہزاء کیا کرتے تھے۔ 7واں رکوع مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ آگے سے 8واں رکوع شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا